علیکم، میں سر تنویر گوگل کلاس روم لیکچرز میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ اس سے پہلے والے لیکچر میں آپ نے دوسرا سبق پڑھا تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم اپنا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ ہمارے تیسرے سبق کا نام مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم ہے اور یہ ہمارا لیکچر نمبر 4 ہے۔ اس لیکچر میں میں آپ کو سب سے پہلے تعارف مصنف بتاتا ہوں، اس کے بعد ہم مرکزی خیال پڑھیں گے اور اس کا خلاصہ ہم اس سے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو ہم باقاعدہ طور پر اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں تعارف مصنف کے ساتھ۔ مولانا شبلی اس اعتبار سے بڑے نامور ہیں کہ انہوں نے اردو میں بزرگوں کی سیرت ہمیں فراہم کی ہے، اور وہ 1857 عیسوی میں ضلع اعظم گڑھ کے ایک گاؤں بندول میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا، جو کہ ایک نامور وکیل تھے، اور ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے عربی ادب، فلسفہ و منطق، حدیث و فقہ کے علوم کی تحصیل کے لیے لاہور، رامپور، غازی پور اور لکھنؤ اور سہارنپور وغیرہ کا سفر کیا۔ 19 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی اور اس کے بعد وکالت کا امتحان پاس کیا اور اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگے۔ چونکہ ذہنی رجحان علم و ادب کی جانب تھا، اس لیے وکالت کا پیشہ ترک کر دیا، اور انہی دنوں میں ان کے چھوٹے بھائی سے ملاقات کے لیے وہ سر سید کے ادارہ علی گڑھ کالج میں گئے۔ وہاں پر ان کی سر سید احمد خان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے سر سید احمد خان نے ان کی تعلیمی قابلیت کو سراہتے ہوئے انہیں عربی و فارسی کا پروفیسر مقرر کیا، اور وہ تقریباً 16 سال تک اس ادارے میں اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ یہاں پر انہیں سر سید اور پروفیسر آرنلڈ کی صحبت میسر آئی اور ان کے تعلیمی ذوق میں بے حد نکھار پیدا ہوا، اور جب 1898 عیسوی میں سر سید احمد خان انتقال کر گئے تو انہوں نے یہ ملازمت ترک کر دی اور حیدرآباد دکن کے محکمہ تعلیم سے منسلک ہو گئے۔ تو یہ ان کا تعلیمی کیریئر تھا جو کہ سر سید کے ادارے میں رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ لکھنؤ کے دینی مدرسہ ندوۃ العلماء کے اندر ناظم مقرر ہوئے۔ وہاں پر بھی انہوں نے بے حد تعلیمی خدمات سر انجام دیں اور اس کی ترقی میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا، اور آخر میں 1913 عیسوی میں دوبارہ اعظم گڑھ آ کر انہوں نے دارالمصنفین کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا، اس کی بنیاد رکھی، جو کہ بے حد مقبول ہے اور آج بھی لکھنؤ میں موجود ہے۔ وہاں کی علمی ادبی کاوشیں ناقابل فراموش ہیں۔ حکومت برطانیہ نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا۔ یہ خطاب انہیں ان کی ادبی خدمت کے صلے میں دیا گیا، اور آخر کار 1914 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ہمارے مصنف کا تعارف تھا جو آپ نے سمجھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اسی لیکچر میں ہم اپنا یہ سبق جو ہمارا ہے اس کا مرکزی خیال سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں کی قدیم طرز تعلیم پر علامہ شبلی نوانی نے الندوہ میں ایک مضمون سپرد قلم کیا، جس میں انہوں نے جو بعد میں یہی مضمون جو ہے بعد میں ان کی تصنیف مقالات شبلی میں شائع ہوا یا اس کی زینت بنا، جس میں اس مضمون میں وہ بے حد سراہتے ہیں، مسلمانوں کے قدیم طرز تعلیم پر سیر حاصل بحث کرتے ہیں اور ہمیں اس کا پورا احاطہ فراہم کرتے ہیں، جس میں انہوں نے مختلف علوم، جن میں بہت سارے علوم بھی شامل ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ بحث کری ہے کہ کس طرح سے مسلمانوں میں تعلیم کا شوق رہا، تعلیم کے کیا اسباب تھے، اور مسلمانوں کے دور میں مدارس میں طریقہ تدریس اور املا کیسا تھا، اور مدارس میں جو نقلی تعلیم ہے اس کی بجائے عقلی تعلیم کس طرح کی تھی، مذہب کے تعلیم پر کیا اثرات تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عرب کی نسبت عجم میں کس طرح ترقی اور وسعت ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں اس سبق میں یہ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں نے تعلیم دینی فریضہ سمجھ کر حاصل کی، اور اس کی فروغ میں انہوں نے بے پناہ کوششیں کیں۔ تو یہ ہمارے مضمون کا مرکزی خیال ہے، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس کے بعد ہم اسی لیکچر کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اس سبق کا خلاصہ سمجھنے کے لیے آپ لیکچر نمبر 5 ملاحظہ کیجیے۔